الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں تھوڑی بھی کافی آباد تشریف فرماؤ کوشش کر کے بآواز بلند صلوات. ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں معطر کرو نال صلوات. روحانیت بہت ہے، ایک درود انچ پڑھو کہ روحانیت اور بڑھ جائے. علی والے دا ساتھ ہوئے میں سجدہ ذکر امام زمانہ دی بارگاہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جتنے آپ تشریف فرماؤ کائنات دے بارساں دی صفحے آزا ہے تو مالک دی بارگاہ چ دعا ہے جتنے آزادار صفحے آزاد دے آئیں مالک انہاں دی عبادت اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. جڑے بے رزق نے آل محمد وسیع رزق عطا کرن، جڑے بیمار نے بالخصوص میرے ویر فرما رہے سن 4 سال کا بچہ لاہور ہسپتال ایڈمٹ ہے، تو آج جس رات دا صدقہ مالک کو سے تے کلی عطا مالک شفاء کلی عطا فرمائے. میرے ویران دی محنت پاک سیدہ حجاب اللہ اپنے بارگاہ قبول فرمائے. مالک اس تو زیادہ عطا کرن تاکہ دنال سوہنے انداز دنال آل محمد دی صفحے آزا بچھائی جائے. دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات بآواز بلند. ساتھ ہوئے تو میں نوکری شروع کرا. جتنے بیٹھے ہو میرے سامنے کمال چہرے، میں بہت جلد قصیدے دے قریب پہنچنا چاہ رہا. تھوڑا لیٹ بھی ہو رہے ہیں لیکن چونکہ بانی دی حیثیت ہے تو پھر اس واسطے تھوڑا جا میں احساس کرنا تھوڑا جا تسی میرا احساس کرو گے تو میری منزل آسان ہو جائے. جلدی دے نال قرآن دی آیت دا ترجمہ وصول کرنا. میں جی کراں آگے نہیں جی ماسٹر جی مہربانی حضور ایام آزاد رسول پر تسی زیارت کروان دے رہے جی اور پھر بڑے عظیم عزادار. قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے کہ قرآن مومن کے لیے شفا ہے. دیکھو میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہ رہا کہ بارگاہ ہی ایسی ہے، کوئی فضول گل نہیں. میں اپنے سجدے دا آغاز کرتا حضور. قرآن مومن کے لیے بولو یہ ابو الحسن نہیں آکھا بشارت ویدر ایک قرآن دی آیت ہے. دیکھو حافظ آباد میں خوشامد نہیں کرنے لگا ماسٹر. یہ دھرتی لوگ مثال دے دے کہ بھی یہ بڑے باریک لوگ نے، یہ بڑے عقلاں والے لوگ نے. میرا تے مننا ہی یہ ہے کہ بھئی علی والا ہوندہ ہی باریک ہے. بولو علی والا جاہل نہیں ہوندہ، علی والا باریک ذہن ہوندہ. تو میں اگر میری بات پہنچ گئی تو اگلی بات تے میں تھوڑی توجہ دا کہ کتنے باریک ہو وہ میں آزمانا چاہ رہا ہوں. ماسٹر جی قرآن مومن کے لیے بولو بھئی قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے تھوڑا جا بولو تو صحیح نا. قرآن مومن کے لیے میں پھر لفظ دہرا کے اگلا لفظ پڑھنا ہے. میں نہیں پتا کون ہے جڑا لفظ سمجھ دے کون بات نو ضائع کر دے. امتحان ہے توڑا. قرآن مومن کے لیے شفا ہے. ظالم اور منافق اس دا حافظ بھی بن جائے. مرحبا حضور کیا کہنے جی بسم اللہ کریں جی بسم اللہ. جڑے سمجھ کے بولے انہوں میں داد دے رہے ہیں. ایک جلدی نہ رلو تو میں قصیدے دے قریب آ گیا. ظالم اور منافق قرآن دا حافظ بن جائے. ظالم اور منافق قرآن دا قاری بن جائے. قرآن شفا نہیں.
نہیں سر نہیں ہلانا یار، سر نہیں ہلانا بھائی، تسی کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ ایک قرآن دا فیصلہ ہے کہ قرآن مومن کے لیے شفا ہے۔ ماسٹر جی ایک لفظ آکھتے مجھے، اے میرے ہاتھ وچ قرآن ہے۔ حافظ آباد اور میرے سامنے اہل ولایت بیٹھے ہو، بشارت ویر میں ایک لفظ ممبر تے آکھنا، بھائی بشارت جی میں ایک لفظ آکھنا کہ ایک قرآن دا بھی قرآن ہے۔ ہر لفظ آن بندے واسطے نہیں ہوتا، جڑے سمجھ کے داد دے ہو رہے ہو انہوں نے میں داد دے رہے، اور اس لفظ تے بندے نہیں، بندے آدھے عقیدے اور ایمان بول دیں، پھر توڑے توالا لوگ کہ تلے ہمیں میرے ہاتھ وچ قرآن ہے جی۔ میں لفظ بہت قیمتی پیش کر رہے ہیں، غازی دا واسطہ جی ہے وصول کرو، داد نہیں ابو الحسن منگ رہا، تسی ویر دی بات ہی سن لو گے نا تو میں سلام کر کے جاواں گا۔ اے میرے ہاتھ وچ قرآن ہے، میں ظاہر قرآن دا رٹا لاواں، میں ظاہر قرآن نو چمدہ رواں، قرآن شفا نہیں۔ میں پھر لفظ دہرا رہا ہوں بھائی، میرے پاس دیکھنا، میں پھر لفظ دہرا رہا ہوں کہ میں ظاہر قرآن نو پڑھتا رواں، ظاہرن نہیں تسی سمجھے ہی نہیں، ظاہر اچ اس نو ہندو بھی پڑھ دیں، ظاہر اچ عیسائی بھی پڑھ دیں، ظاہر اچ یہودی بھی پڑھ دیں، پھر ثابت ہویا قرآن دا ظاہر شفا نہیں، قرآن دا باطن شفا ہے۔ مرحبا 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 جی، سچے آپ سلامت رہے بھائی، ہاتھ اچھا ہوئے علی والدہ، حیدر علی۔ قرآن دا ظاہر شفا نہیں جی، بسم اللہ کرو ماسٹر جی۔ متا سمجھدا پیا وے نا کوئی ازادار کہ ابو الحسن داد واسطے رک دے، میں نو علمہ والے دے علم دی قسم میں داد واسطے نہیں رکدا۔ اور جس بات میں نے مجبور کیتا سی نا بشارت ویر کے بھی اے پیغام پڑھتے پھر قصیدہ شروع کری، وہ باتیں اڑا گئی، میں پھر لفظ دہرا رہا ہوں، قرآن دا ظاہر شفا نہیں، قرآن دا باطن شفا ہے، چھپا ہوا، قرآن دا ظاہر شفا نہیں۔ علم عباس دی قسم علی والا سمجھ کے نہیں بولے گا نا تو میں علمہ والے دی بارگاہ چگلا کرنا گا، میں عالم نہیں کہ میں قرآن دے ظاہر اور باطن تے ماسٹر جی کوئی تقریر یا بحث کرا، میں عالم نہیں لیکن میں جاہل بھی نہیں، چونکہ میں علماء والے نو سجدہ کردہ ہوں۔ بولے غازی دا مرید بولے، میں عالم نہیں لیکن میں جاہل بھی نہیں، میں نہیں بیان کر سکتا قرآن دا ظاہر اور باطن۔ میں زمانے دے امام دے ایک فرمان جناب دی جھولی تک پہنچاون لگا، چہرہ کھیل جائے گا تو ولایت سامنے نظر آ جائے گی چہرے تے، امام فرمیندے چہرہ بندہ علی دی ولایت دے بغیر قرآن پڑھ دے، قرآن او دے کلو اپنے مانی چھپا لے دے۔ مرحبا مرحبا ہاتھ اچھے حیدر علی جی، بسم اللہ کرنا حضور جی، بسم جی نہ کرنا ویر میں تے نہ کرنا، جیڑا بندہ تبیشتہ پریشان تے نہیں ہوگی، قصیدے دے قریب آ گیا حضور جی، بسم اللہ کرنا حضور، سبق ہی ہے جناب ماسٹر جی، سبق ہی ہے تو ہم سنا رہے ہیں۔ جیڑا بندہ آل محمد دی ولایت دے بغیر قرآن پڑھ دے، قرآن او دے کلو اپنے مانی اج تو میں قرآن دی گل کر رہے ہیں، سوئی دے پہ ہوگا کہ ابو الحسن پڑھنا کی چاہ رہے، ہر سال اسی سن دے رہے کہ شبیر دے چہلم واسطے، چونکہ دہاڑے آ رہے ہیں نا جی، حسین دے چہلم واسطے کربلا اتنے کروڑ عوام، پھر اگلا سال آیا ہونا کڑی تعداد ود گئی ہوں اتنے کروڑ عوام، اور جھلیا کملیا ہے تے او تعداد ہے کہ جڑی تیری نظر ویکھ رہی ہے۔ مرحبا مرحبا ایڈے عظیم اللہ جی، بسم اللہ تے او تعداد ہے حضور کہ جڑی تیری نظر ویکھ پا رہی ہے۔ ماسٹر جی لفظ آکھاں جے دعا دا سایہ کرو، کیونکہ حسین دا در ایسا در ہے کہ جتھے تعداد مانے ہی نہیں رکھ رہی۔ بولنا یار، بولنا بولنا بولنا، ہر سال سنیں تو میں لفظ کیوں بیان کیتے ہیں کہ لوگ تیاری کر رہے ہیں، کل بھی کچھ ملے انہاں کھڑی ساری تیاری ایسی، کربلا امام حسین دے حرم تے چہلم واسطے جا رہے ہیں، کربلا دی زمین تے، کربلا دی دھرتی تے، ظاہر ماتمی عزادار میرا جملہ ضائع کرے گا، بڑا ہی ارمان لگے گا، میں پھر آکھ رہا قرآن دا ظاہر شفا نہیں، قرآن دا باطن شفا ہے، قرآن دا ظاہر شفا نہیں، قرآن دا باطن شفا ہے۔ اور امام حسین بادشاہ دی کربلا دی مٹی ایسی مٹی ہے جس کا ظاہر بھی شفا ہے، جس کا باطن بھی۔ مرحبا جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ، سارے بولو
کربلا دی مٹی ایسی مٹی ہے جس دا ظاہر بھی شفا ہے. توجہ فرما رہے ہو حضور؟ جس دا باطن بھی شفا ہے. بات مک گئی جی. قصیدہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ ایک دو حکم بھی ہیں, کوشش کراں گا کہ کسی ایک حکم دی میں تعمیل کر لوں تاکہ میرے جڑے ویر بیٹھے ماتمی یہ بھی راضی ہو جاواں. لیکن ایک سطر میں امام حسین دا تعارف اپنی مرضی نال سادہ جا قصیدہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. بڑے سریلے لوگ ہو حضور, بڑے ہی کمال چہرے بیٹھے ہو. میں بالکل سادی جی سطر جناب دی خدمت تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. اگر وصول کرو تو پڑھیے. زہرا دلال دا تعارف, کون ہے حسین, کس ہستی دا نام ہے حسین. جے میرے روح دی آواز سنو نا ویر بشارت, دل تے میرا ہے سی کیونکہ بڑے ہی عظیم لوگ بیٹھے نے کہ میں بی بی سکینہ دا قصیدہ بھی پڑھنا, میرا دل ہے سی. لیکن جے تسی آیا جی او بسم اللہ کرا بھائی عمران جی, بسم اللہ کرا. اچھا پھر وہ سوچ پہ جانا نا کہ بھی قیمتی بات ضائع ہوئے تو پھر وہ ارمان لگتے. چلو جی آئے سطر وصول کرو گے تو پھر میں ویر کہہ دیتا تو پھر وہ بھی تعمیل کر دے مانگے. کون حسین, کل انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں. بجا بڑا حسین نواسا. اے سطر ذرا معیار بناؤ گے نا تو میری سطرہ پہنچن گیا. کون حسین, کل انبیاء کی وفا کو, نام چاہو نا, کل انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں. اور خدا کی خاص ادا کو حسین کہتے ہیں. اور یزید نام ہے دنیا کی کل نجاست کا, طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. طہارتوں کے خدا کو جی بسم اللہ کر رہا ہوں, جی بسم اللہ کر رہا ہوں. ویر جی جے دعا دا سایہ کرو, کوشش کرنا سطر پہنچا دے ماں. راضی ہوں دے وہ تو پڑھا امام حسین دا تعارف پڑھا جی. حسین کہتے ہیں, حسین کہتے ہیں, حسین کہتے ہیں, حسین کہتے ہیں, حسین کہتے ہیں. ساتھ ہے حضور ساری زندگی جیت صدقے زندگی دا اگلے جہان تک حضور, مالکان دی بارگاہ تک کے رشتے نے حضور. اے میرے بتے ہاتھ, ساری زندگی سوکھا سنیا جے, ذاکر سوکھا ہی پڑھ دینے. ماسٹر جی اے مشکل کشادہ دروازے, اے مشکل کشادہ در ہے. یقین کا عمل رکھ کے کہ روح دی بات قلب تک پہنچ جائے گی نا تو مقصد پورا ہو جائے گا. میں امام حسین بادشاہ دا تعارف پیش کرنا, اگر پہلی سطر ہی ضائع ہو جائے گی نا تو بڑا ارمان لگے گا. پڑھیے سین قصیدہ. حسین کہتے ہیں, حسین کہتے ہیں, حسین کہتے ہیں, حسین کہتے ہیں. کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں. جڑے سمجھ کے بول رہے ہو نا مطلوب کر رہے ہیں. صدقے 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 کیا کہیں. بہت راضی ہیں آپ جیو جیو جیو. حسین راضی ہوئے بتا سمجھ دو کہ داد واسطے رکیا جڑی میں گل کی تھی نا کہ مشکل بات تھی, وہ بات میں ان پڑھنا چاہ رہا. کون حسین, حسین کہتے ہیں, حسین کہتے ہیں. کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں. اگلی بات بڑے مجمع چوں کوئی نہیں سمجھے. حد کو حسین کہتے ہیں. وجود حق کی سند کو حسین کہتے ہیں. بسم اللہ کر رہا.
بسم اللہ. ساؤنڈ ٹھیک کراؤ تھوڑا جا ساؤنڈ ٹھیک کراؤ. وجود حق کی سند کو راضیہ رلنا ذرا رلنا میرے پاس دیکھ رہا رلنا. وجود حق کی سند کو تھوڑا سافٹ کرنا ٹھیک چل جائے پر تھوڑا جا اور کوشش کرنا حضور. وجود حق کی سند کو بولو. حسین کہتے ہیں توضیح کراں وضاحت کراں توڑے عقید ایمان دی توہین ریجیکشن پڑھا جعفری صاحب توجہ دا طلب گار رضا کرنا. پھر اس کے بعد خدا بھی مدد نہیں کرتا. حسین دا واسطہ سر چاہو شبیر دا واسطہ سر چاہونا. میں بہت قیمتی بات پڑھنا چاہ رہا. وجود حق کی سند کو بولو. اچھا جڑے پہنچ گئے انہوں نے میں سلام کر رہا ماسٹر جی تے جڑے نہیں بولے میں کوشش کردا کہ میں جتنا پڑھا ہر لفظ سمجھاون دی کوشش کراں. میں آکھیا کہ پھر او دے بعد خدا بھی مدد نہیں کردا. کیوں آکھیا پوری توجہ پہ کرنا. پھر اس کے بعد خدا بھی مدد نہیں کرتا. پھر اس کے بعد خدا بھی مدد نہیں کرتا. خدا کی ساری مدد کو حسین کہتے ہیں. جی سکتے ہو پاپا آپ جی بھائی مرحبا آپ جی ہو ماسٹر جی. بسم اللہ بھی حضور بہت راضی ہیں جناب بہت راضی ہیں. سوہنی عبادت کر رہے ہو سوہنی عبادت کر رہے ہو. خدا کی ساری مدد کو جو قسم تے یقین کرو میں نو جلالیاں والے دے جلال دی قسم ہے جتنا ہون میں جتنا پڑھے ہے نا اگلیاں 17 دی تمہید بیان کیتی ہے. خدا کی ساری مدد کو میں کہ تواڈی اتنی صفت بیان کیتی ہے تعریف کیتی ہے تے خوشامد نہیں کیتی سچی کیتی ہے کہ حافظ آباد دی دھرتی باریک ذہن لوگ بھائی عمران جی بھئی تسی قدر نہیں کرو گے تسی نہیں سمجھو گے تے ارمان لگے گا پھر توضیح نہیں کر رہا امتحان لے رہا سر چاہو شیش نہ رہے تک رہنا. حسین میری بللہ کبھی یغار تو کر. میں کیا کہ حسین و منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَین. بھئی نہیں میں غازی دی قسم میں چہرے پہ ویکھنا بڑے باریک لوگ بیٹھے ہو. کرم کی آخری حد کو بولنا کرم کی آخری حد کو وجود حق کی سند کو خدا کی ساری مدد کو. بھئی پوری توجہ میں آدھے حسین تاریخاں بھریاں پہیاں کہ حسین دی جد ہے محمد. حسین دی جد ہے محمد. حافظ آباد والے نہیں سمجھیں گے پھر کون سمجھے گا. حسین دی جد ہے محمد. بھئی میں بات مکمل کر دیا پوری توجہ میں کرنا. حسین و میری بللہ کبھی یغار تو کر. حسین میری بللہ کبھی یغار تو کر. تیرے رسول کی جد کو حسین کہتے ہیں. سلامت رہیں جی. بسم اللہ کرام بھائی جی سکتے میں بہت راضی ہوں بہت مطمئن ہے سر بہت خوبصورت سن رہے ہو. تیرے رسول کی جد کو ہائے ہاتھ کھول کے بیٹھنے میرا عزیز ہاتھ کھول کے بیٹھنے.
انج ہاتھ ہونے پر میں سوچ چرانا کہ پتہ نہیں ولایت دے اقرار واسطے اٹھن گے یا نہیں اٹھن گے. تیرے رسول کی جد کو بات پسند آ رہی ہے حضور؟ تیرے رسول کی جد کو بولو حسین کہتے ہیں. آؤ جی ایک میں سادہ جا شعر مانو ایک بالکل سادی جی بات پڑھنا چاہ رہا ہوں بھئی کون حسین لفظاں نال انصاف کرنا حافظ آبادی عظیم دھرتی پوری توجہ تک رہنا وہ جس کا تھوڑا سا جلوہ ناموسا دیکھ سکا. یار حسین دا واسطہ لفظ آئے گا پڑھنا تھوڑا سا جلوہ. بشارت جعفری صاحب بڑے باریک لوگ بیٹھے ہو. تھوڑا سا جلوہ موسیٰ نہ دیکھ سکا. تھوڑا اے باریک بات جے تھوڑا سا جلوہ کون حسین شبیر دا واسطہ سر چاہو شیر مکمل کرنے تک رہنا وہ جس کا تھوڑا سا جلوہ ناموسا دیکھ سکا. وہ جس کا تھوڑا سا جلوہ ناموسا دیکھ سکا. اسی تجلی کے قد کو حسین کہتے ہیں. کمال عبادت کرو جی سچے جہاں جی آجیے بھائی آدمی بسم اللہ کرو. حضور کیا کہنے اسی تجلی کے قد کو بولو اسی تجلی کے قد کو امام حسین بادشاہ دی قسم ہے کہ میں جڑا شعر ہون پڑھن لگانا جی اے میں نے اپنی جان تو بھی پیارا ہے. کرم کی آخری حد کو نام چاہنا یار نام چاہنا کرم کی آخری حد کو وجود حق کی سند کو تیرے رسول کی جد کو خدا کی ساری مدد کو. ماسٹر صاحب امتحان ہے اللہ لکھیا جائے بھائی عمران جی اللہ جعفری صاحب اللہ اتے ترے ڈنڈے والی شد پوندی ہے. اگر وہ شد نہ ہووے تے اللہ نہیں بندا. کرم کی آخری حد کو جڑے پہنچ گئے انہوں نے میں سلام کر لیا. کرم کی آخری حد کو او ترے ڈنڈے والی شد نہ ہوئے اللہ لکھیا نہیں جا سکتا اللہ بن رہی نہیں. میں تن دسا کون ہے حسین میرے بدے ہاتھ میرے پاس رہنا تک رہنا وہ جس کے ساتھ جڑے پیچھے رہ گئے انہوں نے دا مقدر تے میرا نصیب ہے. جڑے پہلے پہنچ گئے انہوں نے میں سلام کر رہا. ترے ڈنڈے والی شد نہ پوے اللہ اندے اتے لکھی ہوندی ہے ترے ڈنڈے والی شد وہ لکھی نہ جائے. ایسی بات ہے نا حضور اللہ لکھیا ہی نہیں جا سکتا اللہ بندہ ہی نہیں. کون ہے حسین میں نہیں پتا ماتمی کی میں وصول کرے گا سچ تک رہنا وہ جس کے ساتھ جعفری صاحب لکھا وہ جس کے سائے کے نیچے ہے تم نے لکھا. اسی حسین سی شد کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ قربان ہوا جی قربان ہوا جی. سارے راضی بیٹھے ہو. دیکھو اگر میں داد واسطے ہی پڑھا ڈھیر قصیدے نہیں وہ ذاکر نہیں ہوندا جس نو دن دی خبر نہ ہوئے.
اج جی نسبت ہے دل تے میرا بڑا روح دی آواز ہے کہ میں ضرور بی بی سکینہ بھی پڑھا تار میں ضرور دل چاہ رہا ہے میرا، لیکن اگر جے وہ تسی ساتھ دیو گے تو ممکن ہوئے گا کیونکہ اسے ایک عقیدہ ہے۔ لیکن میں پھر وہی گل آ گئی کہ میرے ماتمی ویرہ دا حکم ہے تو پھر ایک شعروں بھی وصول کرو جلدی نال، تو پھر وہ بھی 2 شعروں بھی پڑھ دیاں گے۔ میں نے حکم کیتا ہے ماتمی ویرہ چونکہ ماتم تے بڑے فتوے لگ رہے ہیں، قمیض اتار کے ماتم نہ کرو، زنجیر زنی نہ کرو، خون دا پرسہ نہ ہوئے، توجہ ہے۔ علی اکبر دے ماتمی نا بازار اچ ماتم کر رہے ہیں۔ ماسٹر جی ویکو میں کڈی عظیم گل کرن لگا کہ علی اکبر دے ماتمی بازار اچ ماتم پہ کر دیں تے مسجد دے سامنے وہ گزر رہا ہے نا تے مسجد دے دروازے تے مولوی آیا اسا کیا بند کرو حسین دا ماتم مسجد دے اندر آؤ ویکو کیڈا سوہنا مصلی بچھائے، مصلی تے کھڑے ہو کے نماز ادا کرو، نماز مومن دی معراج ہے، نماز جنت دی کنجی ہے، جے ماتمی نہیں بولے گا تو میں صدر کے دے واسطے پڑھن لگا اکبر دا ماتمی اگے ودیا، اس مولوی دی آنکھ چک پا کے مسجد دے اندر بچھے ہوئے مصلی دے پاسے اشارہ کر کے دے یہ مصلی جو سر فرش عزا رکھا ہے کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے۔ صدقے آپ سلامت رہے بھائی، آپ سلامت رہے۔ داد و دعا میری اوقات تو زیادہ میرے مقدر نصیب میں چاہ گئی، لیکن اے بات ویکھنا تعلق رکھ دیئے مسجد دے مینار، مسجد دے مینار ماسٹر جی مسجد دے میناراں تے ماتمی دی پہ گئی نگاہ تے مولوی دے پاس ویکھے دا یہ مصلی جو سر فرش عزا رکھا ہے کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے، اور دیکھ کر لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے۔ لگنا ہو جیسے ماتم کے لیے ایک گھر اگر 7 افراد رہندے 5 افراد رہندے تو 5 افراد ایک عقیدے تے قائم نہیں۔ پریشان ہو گئے ہو بولو، میں پھر لفظ رہا گا بھائی میرے پاس سے دیکھ لیں، میرے پاس سے دیکھ لیں۔ ایک گھر 5 بندے رہندے نے 5 افراد رہندے تو 5 اکو عقیدے تے، میں غلط آکھ رہا ہوں حضور؟ اچھا تسی اجے بھی بات سمجھے نہیں ہو میرا بھی، تسی اپنے تے گل لے گئے ہو جڑے علی دے قرب وچ رہندے نے او اکو جے نہیں۔ ہائے ہائے کوئی 9ویں درجے تے کوئی 10ویں درجے توجہ ہے، میں بات سمجھا سکتا نا حضور کے سامنے میرا سبق ہی ہے جی وصول کرنا۔ گھروں 2 بھرا ترے، 2 دا پتر چھوٹا نال، 2 بھراواں دا پتر چھوٹے نال تے ماتمی ماتم پہ کر دیں، مولوی مسجد دے دروازے تے کھڑے، ایک بھیرا اپنے پتر نو نال لا کے مسجد دے پاسے ٹریا، دوسرا بھیرا اپنے پتر نو نال لا کے ماتمی جلوس دے پاسے ٹریا۔ وہ جڑا ماتمی جلوس دے پاسے ٹریا سی نا میں ویکھیا وہ تھوڑی دیر بعد علم تلے سجدے ادا کر رہے، وہ دا پتر چھوٹا نال کوئی نہیں، علم تلے سجدے ادا کر رہے، علمہ والے دا شکر ادا کر رہے۔ میں جلدی دے نال قریب آیا، میں کہا یار اگے تے تیرا پتر بھی نال سی، ہن تیرا پتر نال نہیں، تو علم تلے سجدے ادا کر رہے ہیں، تیرے چہرے تے ایک وکھرا جا نور ہے، اے رونق کیسی ہے، اے نور کیسا ہے، خوش کیوں ہے؟ جڑا اس جواب دیتا ہے ماتمی وصول کرن تے جواب پڑھا حضور کس قدر میرا بڑا دل ہو گیا ہے، 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 بیٹا جو ماتم کے قابل ہو گیا ہے۔ راضی رہنا بھی راضی رہنا جی، بسم اللہ کرنا
جی حضور جی میں بسم اللہ کرا حد سے کمی میں لا محتاج نہ ہوئے متا سمجھو سی حد لا دیتی ہے داد دین دی ابو الحسن پھر رک گیا نہ تیری داد واسطے نہیں ہے تے دعا ہے جن میں جلالیاں والے دی بارگاہ چ بطور سفارش پیش کراں گا رک تے اگلی بات واسطے گیا میں انہاں کیا اے تے گل سمجھ آ گئی جڑا تیرا چھوٹا جا پتر نال سی وہ ماتم کرن دے قابل ہو گئے ماتمی بن گئے اس واسطے ہم تھلے سجدے ادا کر رہے ہیں لیکن ایک دس جڑے میرے بازار دو میں پیو تے پتر داخل ہوئے ہو اتھوں تک تیرا پتر نظر آیا ہے جتھے ماتمی زنجیر پہ مارتے سن اس تو بعد تیرا پتر نظر نہیں آیا تو علم تھلے سجدے ادا کر رہے ہیں تیرا پتر کیڑے پاسے ٹول گیا ماتمی نہیں بولے گا میں علماء والے دی بارگاہ چ گلا کراں گا اگے ودیا تے میرے پاس ویکھیا ابو الحسن میں تے اگلی گل بتا سوا کس قدر میرا بڑا دل ہو گیا ہے کس قدر میرا بڑا دل ہو گیا ہے کس قدر میرا بڑا دل ہو گیا ہے بیٹا جو ماتم کے قابل ہو گیا ہے تیرا پتر کتھے ماتم کے قابل ہو گیا ہے خون کا پرسا تھا اور وہ میری انگلی چھوڑ کر ماتمی حلقے میں داخل ہو گیا ہے جی حضور میری تا نوکری ہے میری تا نوکری ہے سارے نہ دلے پھر رکھا جی بسم اللہ کرا ماسٹر جی یہ داد نہیں ہے جناب دی داد نہیں ہے میرے واسطے دعا ہے جن میں جلالیاں والے دی بارگاہ بطور سفارش پیش کراں گا میرے محسن حکم فرما رہے جی بسم اللہ حضور سن رہی ہے سنا پیجے تے خصوصی انعام فرما دیتا جناب لیکن حکم دی تعمیل ہے سارے نہ دلے حضور پھر پڑھ دے ماں جی بسم اللہ میں کہتا سی تیرا تے پتر بنال سی پتر کتے تو گئے تو تھلے سجدے ادا کر رہے ہیں خوش ہو کے نورانی چہرے دلال میرے پاس ویکھیا ابو الحسن میں تے دساں کس قدر میرا بڑا دل ہو گیا ہے کس قدر میرا بڑا دل ہو گیا ہے بیٹا جو ماتم کے قابل ہو گیا ہے بیٹا جو ماتم کے قابل ہو گیا ہے خون کا پرسا تھا وہ میری انگلی چھوڑ کر ماتمی حلقے میں داخل ہو گیا ہے جیو راضی ہو حضور راضی ہو سلامتیاں ہون امام حسین بادشاہ تو وسطہ رکھن زہرہ دا لال راضی ہو گئے میں حضور ایک قصیدہ اور پڑھنا چاہ رہے ہیں یہ تے حکم سی تے میں کہ چلو فرد ثانی سنا دیئے اے ہاتھ بدل جس معظمہ دا آج دن منایا جا رہے اگر وصول کرو تو میں بی بی سکینہ دا تعارف پڑھنا چاہ رہی ہوں لیکن دیکھو جدو تسی پیچھے رہندے ہو نا پھر ذاکر دی مجبوری ہوندی ہے کہ تو آڈے تک پہنچ کے کہ جڑی بات سمجھ آگے اس کلام واسطے بھائی عمران جی اس کلام واسطے میرا دل چاہ رہے اگر تسی تھوڑی جی کوشش کر کے میرے معیار تک پہنچو تو میں حسین دی دھی دا تعارف پڑھا چاہوں وصول کر دے ہو نا حضور میں معصومہ کی عظمت بیاں کر سکوں میں معصومہ کی عظمت بیاں کر سکوں میں معصومہ کی عظمت بیاں کر سکوں جے وصول کرو گے تو میں پڑھاں گا میں داد نہیں منگ رہا میں نہیں پتا شاید ہو سکتا ہے یہ دے چ میری نوکری مکمل ہو جائے جے قسم تے یقین کرو نا جی بھائی عمران جی کل رات فیصلہ آباد بھائی وسیم بھی سنتے غازی شہنشاہ دی قسمیں اس کلام تے میرے حصے دی نوکری مکمل ہو گئی تے میں توانوں اس اہل سمجھے ہے میں داد واسطے نہیں پڑھ رہا میری وہ سوچ بھی نہیں رہ گئی کہ بھی بڑی داد ملی تے وہ بڑی مجلس ہو گئی نہیں تسی چپ کر کے وصول کرتے رہو گے تے تواڈی عبادت اتھوں نظر آندی رہے گی تے میرا مقصد پورا ہوندا رہے گا آکھو تے میں حسین دی دھی دا تذکرہ کراں جی میں معصومہ کی عظمت بیاں کر سکوں میں معصومہ کی
جلدی نال بیاں کر سکوں دے خدایا سلیقہ کوئی بات کا جس کو شبیر ابھی ہاں کہے جس کو شبیر میں بہت راضی ہوں میں نے ایسے سیدہ دی قسم ہے میں بہت راضی ہوں یار بہت راضی ہوں حضور میں بہت راضی ہوں کوئی ایڈی سونی عبادت پہ کر دے میں لگ دفعہ کہا بھائی جتے بندے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں گل کیڑی کیتی ہے میں تین دساں حسین دی قوم سکینہ غازی دا واسطہ ذرا معراج بلند کرتے پتر دی بات وصول کر میں معصومہ کی عظمت بیاں کر سکوں میں باتاں نہیں پڑھیاں جاندیاں بھائی بشارت ماسٹر جی یہ لفظ نہیں پڑھے جاندے کر سکوں دے خدایا سلیقہ کوئی بات کا جس کو شبیر ابھی ہاں کہے جس کو اگلی گل کوئی سمجھے اگلی گل بھائی بشارت ماسٹر جی کہے وہ تسلسل ہے زہرا کی ہی ذات کا او میں سچے بہت مہربانیاں جی سچے جاواں جس کو شبیر میں ابھی ہاں کہے میں سب کے اوپر وہ تسلسل ہے زہرا کی ہی ذات کا نہیں توضیح کروں گا لیکن ایک لفظ میں ضرور چونکہ مطلب کوئی پریشان ہو جائے کہ ابو الحسن گل کی کر رہے ہیں ماسٹر جی محمد فرما رہے ہیں ہم سب محمد میں کے بیان بھی کیتے ہیں ہم سارے محمد یعنی اے اکائی قائم ہو گئی اے اکائی محمد اکائی دا نام ہے اکائی ہوں اس سے دوئی نہیں ہو سکتی میں گل تے بڑی مشکل کر رہے ہیں اللہ کرے میں لفظ سمجھا لوا محمد اکائی دا نام ہے ہم سب محمد اگلی گل پڑھنا چاہ رہا میرے بدے ہاتھ غازی دا واسطہ معیار بلند کرو شیر سنانا تک لینا بات وہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم جو کہ ممبر سے اب تک ہوئی نہیں ماسٹر جی میں کہ میں خدا دی قسم چاہ کے گل کر رہا اے گل اگر سمجھ آگئی نا کہ محمد فرمایا ہے ہم سب محمد یعنی ایک اکائی دا نام ہے محمد ایک اکائی دا نام ہے میں نہیں پتا بات کی میں وصول کرے گا زادار میرے پاس دیکھنا بات وہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم جو کہ ممبر سے اب تک ہوئی نہیں جو بظاہر ہے شبیر کی بیٹیاں وہ اکائی ہے جس میں دوئی نہیں بسم اللہ سجداتوں وسائل سجدہ راضی ایڈی سونی عبادت پہ کر دے میرے محسن آ گئے میرے محترم آ گئے ایسے عبادت دی توقع سی میں نے ایسی عبادت دی توقع سی میں کیا ہے کہ فاطمہ جیسے محمد اکائی دا نام ہے نا بھائی بشارت ماسٹر جی فاطمہ بھی ایک اکائی دا نام ہے نہیں تسی گل اس معیار تے سنی نہیں جیڑی مدینے رہ گئی ہے نا وہ بھی فاطمہ ہے تے نجے بھی سمجھ نہیں آئی جدا داج لٹی چاہے وہ بھی فاطمہ نہیں تو امیر بن کے بیٹھے جنو شمر تماچے مارن وہ بھی فاطمہ مرحبا مرحبا انشاءاللہ اپنے دکھا جی قدیم جی نوکر امیر میں تے نوکر کیا کہنے حضور کیا کہنے اگر اے اکائی سمجھ آ گئی نا تے اگلا لفظ میں نہیں پتا کیڑا ماتمی ہے جڑا اج دی رات مکان تو بھائی عمران محروم رہ جائے گا میرے بدے ہاتھ میرے پاس دیکھنا کون معصومہ مصطفیٰ انما کی تلاوت کرے اس کا نقش قدم ایسی دہلیز ہے جو محمد
Thank you.